السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج آخر عمران خان صاحب نے یہ بتا ہی دیا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کئی عرصے سے یہ سسپینس جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی کوئی ان کی جماعت سے کہتا تھا کہ مذاکرات کا معاملات جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، پھر اس کے بعد خبر آتی تھی کہ نہیں، مذاکرات نہیں ہیں، اب تو صرف احتجاج ہوگا۔ پھر اگلے دن ان کی بہن آ کے کہتی ہیں کہ آئے ہم سے بات کریں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں، کچھ لو اور دو کچھ کی جو ہے وہ بات چیت کریں۔ اب یہ ان بیانات کے بعد لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ چنانچہ آج عمران خان صاحب کی طرف سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب ایک واضح بیان آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کی تیاری کریں اور اگر بات ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی اور گیو و ٹیک کی بنیاد پہ نہیں ہوگی۔ تو اگر گیو و ٹیک کی بنیاد پہ نہیں ہوگی تو پھر بات کیا ہوتی ہے؟ صرف اگر اپنی موقف ہی دہرانا ہے تو اس کو مذاکرات تو نہیں کہتے۔ اب صورتحال یہاں پہ کھڑی ہے۔ کیا یہ حتمی فیصلہ ہے؟ کیا ہم یہ اب سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب نظام سے احتجاج کے ذریعے ہی بات چیت ہوگی؟ اور اگر واقعی میں ایسا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے احتجاج کا ارادہ کرنا، دوسری ہے اس کو عملی جامہ پہنانا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف ایکچولی وہ اس قسم کا احتجاج کر سکتی ہے، اس قسم کا عوامی دباؤ اس نظام پہ لا سکتی ہے جیسا کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں بات کریں گے اور مجموعی طور پر جائزہ لیں گے کہ اس موجودہ نظام میں اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپیس کم ہوتی جا رہی ہے یا بڑھتی جا رہی ہے۔ دو بہت ہی مایہ ناز تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جناب منیب فاروق صاحب پاکستان کے مشہور و معروف اینکر ہیں اور جرنلسٹ ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب محترم محسن بیگ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مایہ ناز تجزیہ کار ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بیگ صاحب، اگر منیبہ کی اجازت دیں میں بیگ صاحب سے بات شروع کرنا چاہوں گا۔ یہ جو بالآخر آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا، تو کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور اب مذاکرات، بات چیت، وہ سلسلہ ختم ہے اور واپس جو ہے وہ اب احتجاج کھیلا جائے گا؟ بہت شکریہ فہد صاحب۔ ایکچولی تو میرے خیال میں بلی واپس تھیلے میں بند ہو گئی ہے۔ اچھا، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی جن سے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا، تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے اور یہ انڈیویجول جو ہیں وہ کیونکہ اپنے سٹانس ڈیلی بیسس پہ بدل لیتے ہیں، تو ادارے تو اپنا سٹانس نہیں بدلتے۔ انہوں نے بہت واضح کیا تھا کہ آپ 9 مئی کے اوپر ایک اپالوجی ٹینڈر کریں اور اس کو فیس کریں جو آپ نے کیا، تو اس کے علاوہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور مذاکرات جو ہیں وہ پولیٹیکل لیول پہ اگر یہ کرنا چاہیں، یہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور خاصی بڑی تعداد ہے ان کے لوگوں کی، تو اس کے علاوہ جو فرسٹریشن اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی ڈیلی بیسس پہ مختلف سٹیٹمنٹس کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جن سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تو نہیں ہوں گے، اور انہوں نے بہت پہلے ہی اپنا سٹانس بتا دیا تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ تو ایسے میں فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ نیچرلی اگر یہ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے پہلے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اداروں کو ڈرا کے اور آپ ان کو ٹیبل پہ لائیں اور پھر اپنی مرضی کی شرائط پہ لائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ شاید ان کو ادارک نہیں ہے کہ یہ ادارے اس طریقے سے دھونس دھاندلی اور جو سوشل میڈیا پہ بدتمیزی ہے اس سے ڈر کر آپ کے ساتھ نیگوشیٹ یا کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ تو ان کو ایک ہی راستہ اختیار کرنا ہے، وہ ہے پولیٹکس کا اور پارلیمان کا اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی جماعت، یہ اپنے آپ کو تو بہت کچھ کہتے ہیں بڑی جماعت ہے پولیٹیکل، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹی بن ہی نہیں سکی، اور جو لوگ آج جن کی سٹیٹمنٹس اور چہرے آپ کو ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں، ان لوگوں کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ واسطہ ہے۔ یہ تو ایک تھرو اپرچونٹی ان کو مل گئی اور وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے اور بلا کسی کوشش کے ان کو مختلف عہدے بھی بانٹ دیے گئے، اور میجورٹی کیونکہ لائرز کی ہے تو وہ صرف کیسز
فری یا جو بھی فیور کرنی تھی وہ ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس وقت باہر آپ کو سکرینز پہ نظر آتے ہیں جو کسی سے ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکے، ایون سیاسی لوگوں سے. اسی لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے آج. تو اور یہ بات آپ کی درست ہے بیگ صاحب کہ ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کھڑی، بشمول ان کے جو ان جماعتوں کے جو کچھ عرصہ پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد بنائیں گے، وہ بھی بالکل اس وقت نالا لگتے ہیں. لیکن منیب یہ بتائیں کہ یہ جس طرح بیگ صاحب بات کر رہے ہیں کہ بلی جو ہے وہ تھیلے میں واپس چلی گئی ہے، تو یہ جو احتجاج ہے، اب دیکھیں نا، ایک تو احتجاج وہ تھا جو انہوں نے نومبر میں کیا اور جس طریقے سے اسلام آباد پہ یلغار کی اور کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہاں پہ ریڈ زون کے اندر گھس کر، اور جو بھی ان کا پلان تھا. لیکن اس کے بعد سے یہ واضح ہو گیا کہ اب وہ احتجاج آسان نہیں ہے. اور وہ بھی دیکھیں نا، پشاور یا خیبر پختونخوا کے علاوہ تو کہیں سے کوئی اس طرح کا ہمیں نظر نہیں آیا کہ کوئی بڑا مؤثر قسم کا احتجاج ہو. تو اب اس وقت موجودہ صورتحال میں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہم سب کے سامنے ہے، مزید مستحکم ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کمزور ہو گئی ہے، ایسے موقع پہ جب احتجاج کی بات کرتے ہیں خان صاحب اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے کر لیا کہ اب یہی ہوگا، تو کیا وہ احتجاج کرنے کے قابل ہیں؟ یعنی کیا علامتی احتجاج ہوگا کہ بس آئے باہر آئے، دو چار نعرے لگائے، بات ختم، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایک بار پھر اب بڑا سیریس قسم کی یہ موومنٹ شروع کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ فاضل صاحب. دیکھیں، گزارش یہ ہے میرے نزدیک تو یہ کہ آپ احتجاج کس صورت میں کامیاب بنا سکتے ہیں. اگر تو آپ میں یہ کیپیسٹی ہو کہ آپ سڑک کو گرم کر سکتے ہیں بغیر، اور آپ صرف اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری استعمال ہو، آپ اس کے علاوہ بھی آپ کی ایک آواز پہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جائیں، سڑکیں بند ہو جائیں، ریاست کو کھلی کارروائی کرنی پڑے. دیکھیے 25 مئی 2022 کو بھی لوگ نکلے تھے، لاہور میں کریک ڈاؤن ہوا، پھر بھی پی ٹی آئی کے لوگ نکلے، گاڑیاں ٹوٹی، شیشے ٹوٹے، بہت کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد جب یہ نومبر کا احتجاج انہوں نے کیا تو لاہور میں راجہ صاحب نے اپنی گاڑی سے 2-4 ویڈیوز بنا کے ڈال دی کہ بھئی یہ ہے. کسی ایک جگہ پر بھی لوگ ایسے کوئی بڑی تعداد میں نہیں نکلے، بلکہ میں حیران تھا کہ میں نے لاہور پولیس کا، ظاہری بات ہے بڑی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ تھی اس دن، تو میں نے لٹرلی یہ پایا کہ پریزن وینس کھڑی ہوئی ہے، لاہور پولیس ڈیوٹی پر موجود ہے، بڑی ویجیلنٹ تھی، لیکن کوئی ایسا کسی جگہ پر رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی لوگ نکلے ہیں اور پھر کو پولیس کو کریک ڈاؤن کرنا پڑا ہے. کچھ بھی نہیں تھا. سو اب اگر یہ دوبارہ وہ کہتے ہیں، اگر ہم اس میس موومنٹ کو دیکھیں کیا وہ انقلاب یا وہ جسے کہتے ہیں وہ سٹیم ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اس نظام کو، اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پر مجبور کر سکیں کہ بھئی ہم سے بات کرو. سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، دو چیزیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی دوسرے فریق کو مجبور کر سکتی ہیں. ایک ہے کہ آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہو، ایسا جو اگلا چاہ رہا ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا لیوریج ہو جو آپ استعمال کر سکیں اپنے اپوننٹ کے خلاف، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی اور سیاسی جماعت ہے یا حکومت ہے. اس وقت تحریک انصاف کے پاس ایسا کون سا لیوریج ہے جو وہ استعمال کر سکتی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ دیکھیے پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ ہوا ہے، کہا گیا یہ ملک نہیں چلے گا، ڈوب جائے گا، فلان ہو گیا، انڈیکیٹرز، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پھر بھی بہتر ہو ہی گئے، ملک چل پڑا یا چل رہا ہے بغیر عمران خان صاحب کی سپورٹ کے. پھر جنگ کا ماحول آیا تو جنگ بھی بغیر عمران خان صاحب کی سپورٹ اور ویلیڈیشن کے الحمدللہ پاکستان نے جیت لی. ود دا رزلٹ کے پاکستان کے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بن گئے اور ایک وکٹوریس فیلڈ مارشل بن گئے. ریئر مومنٹ فار دا کنٹری اینڈ فار ہم آف کورس. فوج کے لیے بھی ایک ریئر مومنٹ تھا کہ ایک بڑے عرصے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنایا گیا. سو کیا چاہیے انہیں عمران خان صاحب سے؟ ویلیڈیشن آئی ڈونٹ تھنک اٹس ایون ریکوائرڈ. کوئی اس کے یہ چاہتا ہی نہیں ہے. ہاں obviously ہر کوئی چاہتا ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو، یہ توڑ پھوڑ، یہ جلاؤ گراؤ یا کوئی انریسٹ نہ ہو. بٹ میرے خیال میں اٹس اے نیو نارمل نہ ہو کہ جی پی ٹی آئی ہے تو نہیں بولتے رہیں گے یا کرتے رہیں گے. بٹ واٹ ہیز چینجڈ، یہی تو بات ہے جو مجھے سرپرائز کر دیتی ہے کہ وہ ایسا کون سا مومنٹ ہوگا جہاں تحریک انصاف ایک ایسی پوزیشن میں ہوگی جہاں وہ مجبور کر سکے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو کہ بھئی ہاں اب آپ کو مجھ سے بات کرنی پڑے گی. وہ تو تب ہی ہوگی نا جب ایک عوام کا سمندر امڑ آئے تو تب ایگزیکٹلی پریسائسلی. لیکن وہ سمندر امڑتا ہوا تو ہم نے نومبر 2024 میں بھی نہیں دیکھا. فاضل صاحب آپ کو بھی پتا ہے، آپ اسلام آباد میں ہیں، اور جو پروپیگنڈا بنائے گئے 300 لوگ مار دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. میں تو کہتا ہوں جان ایک بھی بہت قیمتی ہے، وہ بھی نہیں جانی چاہیے. لیکن جو
प्रोपेगेंडा भी किया गया, उसके बाद भी वो चूरन नहीं बिका। तो मसला सिर्फ ये है कि जी आप बात खत्म करें, फरमाइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ इमरान खान साहब या पीटीआई देने की पोजीशन में नहीं है। जब आप देने की पोजीशन में नहीं रहते तो फिर आप अगले के मरोने मिन्नत होते हैं, उसकी टर्म्स के ऊपर आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। या तो यही है कि अच्छा जी इसी हाल में बैठे रहें, या अपने लिए कोई रास्ता निकालें, एडजस्टमेंट करें और इस मंझधार से खुद को बाहर निकालें। तो अब अगर ये सूरत हाल है बेग साहब, तो अब थोड़ा सा जरा फिर जिसे कहते हैं ना वो मिलिट्री टर्म में वॉर गेम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी ऑफिशियल बयानिया हो, जो कि अब ये आ गया है कि जी हमने बातचीत नहीं करनी। आज जो अली ज़फ़र साहब जब बाहर आए खान साहब से मिल के, तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ लो और कुछ दो नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूँ, अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा, और विकेट के दोनों तरफ लोगों को खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। अब ये बेग साहब ऑफिशियली तो उन्होंने ये बयान दे दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि जी को बातचीत नहीं होगी, हम जो है वो अपना एहतजाज करेंगे। लेकिन जमात के अंदर जो लोग हैं उनको ये अच्छी तरह मालूम है कि रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है, और पावर डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं और उनके लिए स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर रही। सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग बेग साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस रूट जाती है जिस रूट आज खान साहब ने कहा है, तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा आगे से मंजर कशी करें, व्हाट हैपन्स। ये एहतजाज की कॉल देंगे, उसके बाद क्या होगा? फाद साहब देखिए, बयानात की हद तक तो हमारा पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी अजीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। खान साहब भी बड़के लगाने के मास्टर हैं और अगले दिन ही अपने स्टांस से फिर भी जाते हैं। लोगों को काफ़ी हद तक इनकी पॉलिटिक्स का या इनके जो इनका वतीरा रहा है आज तक उसका पता है, और एहतजाज लोगों ने करके देख लिया। मुझे नहीं समझ आती कि अब ये एहतजाज की कॉल का कोई रीज़न होना चाहिए। अगर रीज़न तो ये है कि मुझे छोड़ दिया जाए, तो इनको जो भी रिलीफ मिलना है वो कोर्ट से मिलना है, और ये क्रिमिनल केसेस में अंदर हैं। कोई पॉलिटिकल केस ऐसा नहीं बना इनके ऊपर जिसमें इनकी कोई मॉरल ग्राउंड्स हों कि मुझे बस फंसा दिया गया। आपने करप्शन की, आपने चोरियां की, आपकी फैमिली ने चोरियां की, आप उस केस में अंदर हैं। और जो एहतजाज आप कह रहे हैं उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। सिर्फ इस वक्त एक ही रीज़न है कि मैं किसी तरीके से बाहर आ जाऊं। तो भाई अगर आप इस तरह बाहर आएंगे तो मैं ये समझता हूं कि जो भी बंदा आपके साथ टेबल पे बैठेगा वो भी तो सोचेगा कि आपको मैं कैसे जेल से बाहर निकाल दूं। मकसद ये है कि आप ड्यू कोर्स जो भी कोर्ट्स का है, जो लॉ प्रवेल करेगा उसी के ज़रिए आप बाहर आएंगे। और कॉल के लिए जो भी एहतजाज की कॉल देनी है उसके लिए आपने पब्लिक को रीज़न भी बतानी है कि हम इस चीज़ के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। तो फाद साहब मेरा ख्याल में बयानात की हद तक ठीक है, देते रहें, जो भी बड़के लगानी है लगाएं, लेकिन ये कोई मौसर एहतजाज नहीं होगा जिससे इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट परेशान हो। हाँ, एक आप फसाद या गंद ज़रूर डाल सकते हैं जो आप हमेशा से डालते रहे हैं। वो ये है कि अगर इकॉनमी बेहतर चल रही है, इन्होंने हर वो कोशिश की कि इकॉनमी बेहतर ना हो सके, IMF को लेटर लिखे, IMF के दफ्तर पहुंच गए, हर वो काम किया जिससे इकॉनमी चल ना सके और आवाम को कोई बेहतरी ना आ सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें रोड पे आ गई, और अभी जो सिनर्जी बनी हुई है गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, मैं आपको बता दूं ये बहुत अरसा चलेगी। इसमें ये रेलिवेंट ही नहीं रहेंगे खान साहब। और खान साहब ने जो कुछ माजी में किया है वो उस मतलब कोई जाहिल आदमी हो जो ना समझ सके। अदरवाइज़ इस मुल्क के लिए बहुत, देखिए आप पॉलिटिक्स करते हैं, अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ जो भी करें, लेकिन आप रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन्होंने हर काम वो किया जिससे रियासत डैमेज हो या रियासती अदारे डैमेज हों, जो कि रियासत के साथ लाज़िमुल मलज़ूम है। गवर्नमेंट्स आती और जाती रहती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी कह रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, होना वाना कुछ नहीं है। जितने लोग आपको ये जो मैसेंजर्स मैं इनको कहता हूँ जो आके बाहर आके मैसेज देते हैं, आप इनसे पूछिए कि अगर कोई एहतजाज होगा जो प्रीवियसली हुए भी हैं उसमें आप लोग कहाँ थे? आप इनमें से एक शख्स आया लीड किया उस एहतजाज को? नहीं, ये घरों में बैठ के टीवी के ऊपर देखते हैं। तो इनमें तो इतनी सक्कत नहीं है कि ये 4 घंटे 2 घंटे किसी एहतजाज में या अडयाला के बाहर खड़े हो जाएं,
कैंप लगा लें, भूख हड़ताल कर दें। तो ये सब कहने की बातें हैं, वर्कर्स को समझ है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अब ये चाहते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा गंद डाल दें, तो मेरे ख्याल में नहीं होगा, इनसे वो शायद एहतजाज भी नहीं होगा। इसलिए भी शायद मुनीफ साहब मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह मुझे समझ आ रही है कि अब अगर उन्होंने आज एहतजाज की कॉल दे दी, या यानी कहा कि हम करेंगे, कॉल तो नहीं दी लेकिन कहा कि एहतजाज करेंगे, अब टाइमिंग देखें ना, अभी ईद आ रही है, फिर ईद के बाद बजट आ रहा है, फिर वो बजट चलेगा, अब उस बजट में तमाम तर जो सेशन होगा उसमें इन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान उधर या तो बॉयकॉट करेंगे या बैठेंगे तो फिर वो पूरा महीना तो ये गया, फिर शदीद गर्मी, तो यानी बेसिकली हम ना ही समझे ना, फिर एक तो चले आपने कह दिया हमने एहतजाज करना है, लेकिन अगर वो छोटा मोटा एहतजाज हो भी अगर जाता है, सो इन एसेंस जो बॉटम लाइन है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी क़यादत ये कह रही कि जी जो स्टेटस को है अगर वो रहेगा तो हम बस उस पर डटे हुए खान साहब अंदर बैठे रहें, लोग उनसे मुलाकातें करते रहें, मुख्तलिफ बयानात आते रहें और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बट दैट्स द मैक्सिमम दैट कैन हैपन। देखिए लेकिन बात वही है ना फाद साहब कि इससे खान साहब को तो मेरे ख्याल में वो मजीद वेयर आउट करेंगे। देखिए इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years नाउ, कहने को आप जितना मर्जी किसी को लार्जर देन लाइफ इमेज किसी का पेंट कर दे, आई मीन वी आर ऑल मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन, इंसान वेयर आउट करता है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी करता है। और जब आपको ये भी हो रहा हो कि यार कोई रास्ता भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, अब मसला ये है कि अगर तो मैं तो इसको बड़ा सिंपली पुट करता हूँ ना जी कि अगर खान साहब ने किसी से बात नहीं करनी, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए करना चाहता हूँ, मैं या फलान के लिए, ये तो सारी बातें हैं। आप इमरान खान साहब का प्रिंसिपल एक्यूज कौन है, वो किसको एक्यूज करते हैं? एस्टैब्लिशमेंट को, कि मेरा मैंडेट चोरी करके इन्होंने गवर्नमेंट को इनको दे दिया है। तो जिसको आप जो आपका एक्यूज्ड है आप कह रहे हैं उसी से मैंने बात करनी है बैठने के लिए, आई मीन दिस इज ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना बहुत बड़ी। आपका जिसको आप एक्यूज कर रहे हैं कि इसने मेरे नकब लगाई है, तो अब आप उन्हीं से बात करना चाहते हैं, तो ये डजंट ये को पैरेलल तो चीजें नहीं चल सकती। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ये इसीलिए कर रहे हैं बार बार कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, परेशान भी हैं, रास्ता भी नहीं निकल रहा। ये जो मैस मूवमेंट वाली बात है, देखिए कहना आसान है, इजियर सेड देन डन। देखिए 9 मई 2023 को 2 साल हो चुके हैं। जो तूफान बदतमीजी उस दिन हुआ और उसके बाद जो एक रियासती डंडा चला है, वो डंडा फिर कानूनी भी चला है और बहुत तरीके से गैर कानूनी भी चला है। उससे बहुत से लोगों को मसाइल हुए हैं, लेट्स बी फेयर अबाउट इट। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि फिर लोगों में डर है, खौफ है। हर कोई उठ के अब वो बेनते बैल की तरह बाहर सड़कों पे नहीं आएगा। लेकिन हमने क्या देखा, हमने 8 फरवरी 2024 को लोगों को इमरान खान के लिए वोट डालते हुए देखा। वो तो मैंने विटनेस किया बहसियत पाकिस्तानी और बहसियत सहाफी के, उस दिन लोग निकले। लेकिन जो हालात उनके बन गए थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, एवरीबडी न्यू कि क्या होगा। बट नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या इमरान खान साहब ने अपना रास्ता निकालना है या ये करना है। और दूसरी बात ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ये कोई हक सच की लड़ाई नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स है। क्या मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि अगर इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट फिर जफ्फी डाल ले तो इमरान खान साहब आकर फिर वही काम सिफर से शुरू करेंगे कि नहीं, पहले इन्होंने जितना मुझे रगड़ा लगाया ना, इसको तो मल्टीप्लाई बाय 2 करे, इंसानों को अंदर दे और अब इनके साथ ये करें। पहले तो वो अपना स्कोर सेटल करेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस। अब मसला ये है कि जो आज की एस्टैब्लिशमेंट है वो उसकी फॉलोइंग आउट नहीं हो रही गवर्नमेंट के साथ। इनफैक्ट जो अभी जिस तरह बेग साहब फरमा रहे थे कि जो इनका आपस में एक कॉम्बिनेशन है आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का, ये फिलहाल तो इसमें वो को रास्ता क्या, ये तो लग रहा है कि एक जॉइंट वेंचर के तौर पर चला रही है हर चीज को। कि ये नहीं है कि सिर्फ वजीर आजम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम की, और वो नजर आ रही होती बहुत सी जगहों से। आप भी हजारों लोगों से मिलते हैं, हम सब मिलते हैं, तो वो नजर आप विटनेस करते हैं आप। सो जहां ये चीज चल रही है वहां फॉलोइंग आउट तो मुझे इतनी जल्दी होती नजर नहीं आ रही दुनियावी तौर पर, गैफ का तो अल्लाह को पता है। सो विद दिस गोइंग ऑन, क्या है इमरान खान साहब के लिए कि कौन सी बैच मूवमेंट वो लाएंगे, कौन सा ऐसे तहरीर स्क्वायर बना देंगे या ग्राउंड स्वेल कर देंगे जिससे सारे फारग हो जाएंगे, ये होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अच्छा, अब अगर एक तरफ तो हमने ये तकरीबन मेरे ख्याल में कंसेंसस ये कि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस तरह का एहतजाज माउंट कर सकें जिससे हुकूमत को कोई भी किसी तरह की भी परेशानी हो। लेकिन बेग साहब, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अब इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या चॉइस है,
مئی 9 کا آپ نے ذکر کیا، منیب نے بھی اب ذکر کیا، وہ مئی 9 کے معاملات سامنے ہیں، ابھی اس میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، جوں کہ توں چل رہی ہیں، باقی دیگر بھی کیسز ہیں. اگر یہ کلیئر ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک دو بار یہ کوشش ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے آفر بھی دی گئی اور شاید جنون کوشش ہوئی کہ کچھ معاملہ آگے بڑھے، ایک بار نہیں ہوا، دوسری بار نہیں ہوا، تیسری بار نہیں ہوا. اب اگر یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جی نو پروگریس، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، تو دوسری طرف سے کیا ہوگا؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مئی 9 کے حوالے سے کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور اس کے لیڈرز پہ مزید سختی آ سکتی ہے، یا بس وہ ویل لیفٹ ہوگا کہ بس ٹھیک ہے جیسے ہیں جی ہیں، انڈیفرنٹ ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ جی فہد صاحب، بیسیکلی تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کی دفاع اور باقی معاملات میں جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس میں تو وہ میرے خیال میں بہت بیزی ہیں. رہ گئی خان صاحب کی بات، تو نیچرلی یہ ڈیو کورس جو لاء کا ہے وہی فالو ہوگا. مئی 9 کے جو کیسز ہیں نیچرلی وہ انڈر ٹرائل ہیں، اور وہ ان کا جو ورڈکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو شواہد انہوں نے خود ہی پراسیکیوشن کے لیے اویلیبل کی، اپنی ویڈیوز، اپنے ٹیلی فونز، اور جو جیو فورینسک میں جو ان کی وہاں پوزیشننگ تھی اور جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی، تو وہ سارے ایویڈنس تو موجود ہیں. اس میں میرے خیال میں ان کے پاس شاید صفائی کا کوئی چانس نہ ہو. تو ایسے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسز کا میں اپنی کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ ابھی انڈر ٹرائل ہیں کیسز، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہاں سے ان کا بچنا ذرا مشکل ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، مجھے آپ بتائیے کہ کیوں اس پہ ٹائم ویسٹ کرے گی، اور کیوں ان سے بات کرنا چاہے گی؟ کوئی ایک ریزن یہ بتا دیں مجھے خود بھی، تحریک انصاف والے. دیکھیں بیسک چیز ہے کہ ریاست سب سے پاپولر لیڈر ہے، اگر سب سے پاپولر لیڈر سسٹم سے باہر ہو تو سسٹم میں کبھی اس طرح کا استحکام نہیں آ سکتا جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. یہ ریزن دیکھیے، اس وقت جو استحکام آپ کو نظر آ رہا ہے، جو یونٹی نظر آ رہی ہے، وہ شاید 75 ایئرز میں نہیں تھی. اور جس طریقے سے یہ اکانومی کا برا حال کر کے گئے تھے، مائنس میں لے گئے گروتھ کو، تو اب چیزیں آن ٹریک ہیں، آہستہ آہستہ بہتری آ چکی ہوئی ہے. اور یہ میرا آپ کو مطلب خبر ہی دے رہا ہوں کہ آنے والے سال میں آپ کو بزنس کمیونٹی اور اکانومی کے اوپر اور یہ آپ کی معیشت کے اوپر آپ کو بہت زیادہ بہتری نظر آئے گی. تو یہ کہنا کہ جی پاپولر لیڈر ہے، دیکھیں پاپولیرٹی مینس نتھنگ اف یو آر اے نیگیٹو پرسن. اف یو آر ہرٹنگ اے اسٹیٹ، اور جس میں آپ نے حکومت کی 4.25 سال، اس حکومت 4.25 سال کا ذرا جائزہ لے لیجئے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس ریاست کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اور کسی اور ملک کا ایجنڈا فالو کر رہے تھے. تو ایسے میں فہد صاحب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ آف پاکستان متاثر ہو. اس ملک کو آنے والے ہر سال میں آپ بہتری دیکھیں گے. یہ جو کمبینیشن، جیسے منیب نے بھی کہا کہ یہ جو سنرجی بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ہے، یہ بہت ریئرلی ہوتی ہے، اور کسی ملک کی ترقی کے لیے یہ اس لیے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سارا وقت فائر فائٹنگ اور ایک دوسرے کے خلاف لگا دیں، آپ پروگریس اچھی کریں. ان کا بھی کام ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کی جائے اور یہ ملک آگے چلے. اور اس کی جو دیکھیں، آپ نے اٹامک قوت بنا دیا، ابھی کل ہم نے یوم تکبیر بھی منایا پوری قوم نے. اب اس کو اقتصادی قوت بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے، جو کہ کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یو آر اے وکٹوریس کنٹری. دیکھیں جو جنگیں ہار جاتے ہیں، جیسے جاپان ہارا، جرمنی ہارا، ان کے لیے لمیٹیشنز بہت زیادہ تھیں. آپ جیتے ہیں، آپ کو اکانومی بہتر کرنے بہت سارے مواقع ہیں، اور آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے تو آپ کا یہ بزنس چل پڑے گا، اکانومی چل پڑے گی، آپ کے حالات بہتر ہوں گے. اگر یہ سمجھیں کہ ہم کسی اور ایجنڈے پہ اس ملک کو یا اس ریاست کو ترقی یا اس کی جو روڈ میپ بن چکا ہے اس میں خلل ڈالیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی اور گورنمنٹ بھی ان کو وہ خلل ڈالنے نہیں دیں گے. اچھا، اب اگر یہ جو معاملہ کہ خلل نہیں ڈالنے دیں گے، تو منیب صاحب پھر اس میں جو ہر جگہ جو سوال ہوتا ہے، اور خصوصاً جب سے ہمارا
یہ فتح ہوئی ہے انڈیا کے اوپر تو تب سے تو میرے خیال میں ہر محفل میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اچھا جی اب اس نظام کا کیا ہوگا، اور اب بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ 1 پیج مزید مضبوط ہو گیا ہے، ابھی آپ جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ جو 2 بڑے ہیں ان کا جو آپس میں جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ کتنا جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک جوائنٹ وینچر ہو گیا ہے، تو پھر پلان نظر کیا آتا ہے؟ یعنی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ جن لوگوں سے بات کرتے ہیں اس سے ایک اس کا جو ایک آؤٹ لائن ہے وہ کلیئر ہوتی ہے کہ اب سے لے کر اور جو 2029 تک جو بھی یہ ٹرم ہے اس کا اسمبلی کا، اس میں گرینڈ پلان کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور اس گرینڈ پلان میں پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی کیا جگہ بنتی ہے، اور اگلے 3-4 سال میں یہ سسٹم اگر اسی طریقے سے چلتا ہے تو وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ اچھا، میں صرف یہ کہتا ہوں فہد صاحب، دیکھیں ہم نے ماضی میں ہم سب نے دیکھے ہیں کہ 10 سالہ پلان، 5 سالہ پلان، یہ ہو جائے گا. میں اب obviously I don't subscribe to those plans and views, but میں تو بات کرتا ہوں کہ جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے اور جو آج ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر مجھے جو بیسیکلی جو خبر کا ایلیمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان صاحب کو ریلیونٹ نہیں کر ڈالتی. اب یہ وہ غلط کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، بٹ دس از what they feel اور this is what the news is کہ وہ ان کو ریلیونٹ نہیں کر ڈالتی ہے. اکارڈنگ ٹو دیم عمران خان صاحب معافی مانگیں گے اپنی چیزوں کے اوپر تو پھر وہ بھی بات ہوگی تھرو گورنمنٹ. اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے انٹریکٹ نہیں کرے گی. اسٹیبلشمنٹ ہماری بہت ذہین ہو چکی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. وہ روز نئے لالی پاپس بنا کے تحریک انصاف کے مختلف لوگوں میں بانٹتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے اچھا میرے پاس تھی، مجھے یہ بات کہی گئی ہے، تو دوسرا کہتا ہے مجھے یہ بات کہی گئی ہے. اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ 0. کوئی آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے افواہوں کے بغیر کہ جی فلانا پیغام آ گیا اور فلانا یہ آ گیا؟ اگر کچھ ہونا ہو تو وہ ہو جاتا ہے. یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ ہے کہ فہد صاحب this is something which is not only it is disturbing لیکن یہ ایک بڑا تلخ فیکٹ ہے کہ جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ظاہری بات ہے فوج کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک یونین کاؤنسل ہے کوئی تو وہاں کی فوج کا اپنا ہے، اور ایک ضلع کی فوج ہے تو فوج میں وہاں کی فوج کا اپنا کوئی ویو ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا سوچنا بھی جہالت ہے. فوج کا جو ایک میکنزم ہے، یو آل نو، obviously بیگ صاحب کو پتا، آپ کو میرے تجربہ زیادہ ہے، کہ ایک چین آف کمانڈ ہے، اوپر چیف کی ہوتی ہے، اینڈ اٹ گوز آل دا وے ڈاؤن. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو پالیسی ہے، نہ صرف وہ بلکہ جو انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے ٹورڈز پی ٹی آئی، وہ بیس کرتا ہے ڈس لائک کے اوپر، نفرت کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے ہماری فوج کے ساتھ وہ کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. اس کا جو ٹیسٹمنٹ ہے یا اس کا جو سامنے ہے، وہ کہتے ہیں پہلے کیا نومبر 2022 میں پہلے ہمارے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. obviously بیگ صاحب نوز، ان کو بھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، آپ کو بھی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا. میں نے تو اس پہ رپورٹ کیا، لکھا بھی. ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا تو میں نے اس سے پہلے کہا تھا اور نیشنل ٹیلی ویژن کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، خان صاحب نے جو کر بیٹھے ہیں، اس کی معافی شافی کوئی نہیں ہے فوج میں. نمبر 2، 9 مئی ہوا، وہ کیا تھا بیسیکلی؟ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ تو ایک اٹ واز اے کنسرٹڈ ایفرٹ، ایک پورا پلاٹ تھا کہ فوج کے اندر ہم نے ریوولٹ کرا دی ہے جنرل عاصم منیر کے خلاف، اور ہم نے کوئی انٹرنل کو کرانا ہے. ایویں تو نہیں نا فوج نے اپنے اندر کے لوگ فارغ کیے. جو کلینزنگ ہوئی ہے فوج کے اندر، آپ دونوں شخصیات کو پتا ہے، وہ کوئی بغیر کسی وجہ کی ہوئی ہے کہ سرونگ اور ریٹائرڈ اور 3 سٹارز اور پتہ نہیں 2 سٹارز اور بریگیڈیئرز کن کو فارغ کیا ہے، اور خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا کے آخری ہم نے اپنے کسی بندے کو معاف نہیں کیا. وہ دیٹ ہیپنڈ بیکاز آف اے ریزن، دیر واز اے ریزن فار اٹ. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اتنا وائڈ کریٹ ہو چکا ہو، دیکھیے میاں نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب، ان کی تلخیاں مسائل سب کے رہے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پتہ نہیں فیوچر شاید آگے بھی ہو، لیکن نو بڈی کراس دس اسٹیج. یہ جہاں پر خان صاحب نے جو کیا ہے نا، خان صاحب کو کیا تھا، انہوں نے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ تو اتنے پاپولر ہیں کہ آپ تو رون دیں گے اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی، یہ کیا بیچتے ہیں آپ کے آگے. وہ جو ایک نیریٹو تھا کہ جی یہ تو عمران خان کا، تو کسی کا باپ بھی عمران خان کا کچھ نہیں کر سکتا، وہ پھر وہ obviously اس کا ایک وہ انٹاکسیکیٹ کر دیا اس نے پوری پی ٹی آئی کے دوستوں کو. انہوں نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں ہے، فوج کیا چیز ہے، ہم تو اڑا کے رکھ دیں گے، عمران خان بڑا پاپولر ہے. وہ جو نیریٹو تھا کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی،
تو وہ تو پھر سب کو سر پہ چڑھنا تھا. اب ریزلٹ کیا نکلا, وہ اس کا ریالٹی چیک کیا ہوا, اس کی فالنگ آؤٹ کیا ہوئی, اس کا دھڑلہ کیا نکلا. اب حالت یہ آ گئی ہے کہ وہ اتنا بڑا وائڈ کریٹ ہو گیا ہے بیچ میں کہ جو پازیٹیو لوگ پی ٹی آئی کے اندر وہ بھی جب بات کرتے ہیں نا اس ٹائم, میں اب آپ کو بتاؤں ایون مارچ کے اندر چند دو بڑے شرفا میں کہوں گا پی ٹی آئی کے, انہوں نے جب کسی جگہ بیٹھ کے بات کی, انہوں نے کہا جی رمضان کا مہینہ ہے, درگزر کریں, آگے چلیں, پلان کریں, یہ کریں, وہ مطلب 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی کہا جی کہ ان کو پھر سمجھایا گیا کہ بھائی اٹ از ناٹ اباؤٹ ون انڈیویجول کہ جی یہ چیف کی کرسی ہے یا اس کے لیے, دس از دی انسٹیٹیوشن. انسٹیٹیوشن کتنا اس معاملے سے ہرٹ ہے. اور جو میں آئی نو اٹ فار اے فیکٹ فہد صاحب کہ میں ایک جگہ گیا, میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. مجھے لٹرلی یہ جب 9 مئی ہوا تو بظاہری بات ہے یہ جو خواتین اس دن فضولیات اس دن بول رہی تھیں, تو جب مہینے 2-3 گزر گئے تو میں نے کسی ایسی 3-4 مہینے بعد تو میں نے کسی جگہ اپنے بلاگ میں کہہ دیا کہ یار یہ خواتین ہیں, ان کو معاف کر دینا چاہیے, چھوڑیں, حالات نارمل کریں, جو شاید میں آپ ہم سب کہیں گے کہ جی درگزر کریں, یہ وہ فلان. تو مجھے کسی جگہ کہا گیا کہ بھائی یہ جو آپ سن رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے, یہ اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 جرنیل سنتے ہیں صرف جو لمیٹڈ ٹائم کے لیے, کبھی ہمارے کوئی سولجر جو کھڑا ہے بارڈر پہ, جب اس کو بھی کوئی تھوڑا سا نیٹ ورک ملتا ہے, جب وہ ایسی کوئی چیز دیکھ لے تو وہ کیا اس کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ناظرین ٹائم فار اے شارٹ بریک, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. یہ اب اس طرف سے تو کوئی فلیکسیبلٹی کی گنجائش نظر نہیں آ رہی. بیگ صاحب جو آپ اب منیف صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ تو پھر اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کسی بھی طریقے سے کہ اگر ہم کو پریشر بڑھائیں گے, سڑکوں کو گرم کریں گے, تو اس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دباؤ میں آ جائے گی اور ہمارے ساتھ بات چیت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. یہ جو بار بار یہ اس کو ایک آپ مس ریڈنگ آف دا سچویشن بولیں, اس کو رانگ انالیسس بولیں, اس کو خام خیالی بولیں, یہ بار بار وہی جو ایک اسیسمنٹ ہے اس کو لے کر غلط فیصلہ سازی کیوں کر رہے ہیں؟ فہد صاحب بیسیکلی یہ جو خان صاحب ہیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آ رہی ہیں. یہ کچھ لوگوں کی ایڈوائز ایک کانسپریسی تھی اگینسٹ پاکستان, اور میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے وہ ثابت تھوڑی سی اس لیے ہوئی کہ وار میں اسرائیل ہمارے اوپر سے گزر کے انڈیا جا کے بیٹھ گیا, اور ان کو بھی ایڈوائز جو دی ان سے انڈینز کا بھی بہت نقصان ہوا. یہی ایڈوائز جو ایک گروپ ہے نیو کون وہ عمران خان کو بھی دے رہا تھا. اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے جیسے یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے, ان کی گورنمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ختم ہوئی, تو انہوں نے 1 مہینے میں 36 جلسے کیے. اور وہ 36 جلسوں کا جو خرچہ ہے, آپ کو پتہ ہے عمران خان تو اس نے خیر اس کے پاس پاکٹ ہی نہیں ہے جس میں وہ پیسے رکھ سکے, وہ تو لوگوں کے پیسوں پہ زندہ رہا ساری زندگی, یا وہ امیر عورتوں کے اوپر اس نے زندگی گزاری ہے. تو وہ 36 جلسوں کا جو خرچہ تھا وہ کس نے دیا؟ وہ نیٹ ورک اب بھی پکڑا گیا ہے. وہ یہ جو کرکٹ پہ بکنگ ہوتی ہے نا جی, گیملنگ ہوتی ہے جس کو بک کہتے ہیں, اس کے جو پیسے ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں, اور اینڈ آف دا ڈے وہ بک جو ہے وہ پوری دنیا سے اینڈ ہوتی ہے بمبے میں, انڈیا میں. تو وہ نیٹ ورک بھی پڑ گیا ہے, اس میں کچھ اور لوگ بھی پکڑے گئے. تو یہ سارا پیسہ ان کا تھا. جیسے یہ باہر نکلا اس نے ایک مہم چلائی. دیکھیے ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی کہ کوئی بھی ملیٹریلی پاکستان کو دبا نہیں سکتا یا فتح نہیں کر سکتا. آرمی اسٹیبلشمنٹ ماشاءاللہ ویری اسٹرانگ ہماری ساری فورسز. تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ جی آپ انٹرنل ریوولٹ کریں. یہ اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں, ایون بچوں کے اسکولوں میں گیا اور فوج کے خلاف اتنا اس نے اکسایا. اور میں تو اسٹیبلشمنٹ کو کہتا رہتا ہوں کہ جو 9 مئی تھا وہ ایک کامیاب آپریشن تھا ان کا اور عمران خان کا فوج کے خلاف. صرف ناکامی کہاں ہوئی؟ اور میں یہ کہتا ہوں یہ وہ بلٹ ہے جو کان کے قریب سے گئی ہے. ناکامی اس لیے ہوئی فہد صاحب کہ اس دن پبلک زیادہ نہیں نکلی. اگر یہ پبلک زیادہ نکال لیتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہوتا, اور پاکستان کے اندر کے حالات ایک خانہ جنگی کی صورت اختیار کر جاتے, اور دشمن کو ایک ایسا موقع ملتا
آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کے جو بہرحال آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ہمارے دوست اور جو ہمارے دشمن ملک ہیں، دشمن ملک کی ذہنیت کیا ہے. پہلگام میں اٹیک ہوا تو نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے. پانی کہاں سے آ گیا؟ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ ان کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کر سکے آج دن تک، اور ان کی ہر وہ کوشش ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح انڈرمائن کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عزت دینی تھی، اس قوم کو عزت دینی تھی، اور یہ فوج ہی ہے جس نے عزت دلوا دی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ خان صاحب جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ جی احتجاج کروں گا، ان کو ڈراؤں گا. بھئی انڈین آرمی تو ان کو ڈرا نہیں سکی، تو آپ نے کیا ڈرانا ہے، اور آپ سے وہ کیا ڈریں گے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کر نہیں سکیں گے. ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے پولیٹکس. آپ جائیے، باقی جماعتوں سے بات کیجیے، پارلیمان کے اندر ہیں، اس سسٹم کے اندر رہ کے ہی آپ جیت سکتے ہیں. آپ اس سسٹم کو بلڈوز کر کے آپ نہیں جیت سکیں گے. آپ نے زور لگانا لگا لیجئے، آپ نے پہلے بھی بڑا زور لگایا. بالکل امپورٹنٹ. تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ریس میں شامل ہوں اور پھر ون کریں. آپ باہر سے جمپ لگا کے ریس میں نہیں آ سکتے. بہت شکریہ محسن بیگ صاحب اور فاروق صاحب دونوں کا. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب ایک ایسی موڑ پہ آ کے جماعت کھڑی ہو گئی ہے کہ یا تو اس نے باقاعدہ اس طرح کی اپنی عوامی قوت شو کرنی ہے کہ سسٹم دباؤ میں آئے، اور اگر وہ اس طریقے کا احتجاج یا موومنٹ جو ہے وہ نہیں چلا سکتی تو پھر اس کے لیے سپیس اس سسٹم میں بڑھنے کی بجائے کم ہی ہوگی. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.